اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امین۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کروں گا۔ پھر جب اس نے یوسف سے گفتگو کی تو کہا کہ یقیناً آج تو ہمارے یہاں مرتبے والا اور امین ہے۔ جب بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے سارے احوال کا پتہ چل گیا تو پھر بادشاہ نے کہا کہ بھائی ان کو میرے پاس لے آؤ، میں ان کو اپنا مشیر خاص رکھوں گا۔ استخلص لنفسی، میں اس کو اپنا مشیر خاص رکھوں گا۔ فلما کلمہ، دیکھیں بادشاہ تو پہلے ہی معتقد ہو چکا تھا، لیکن جب یوسف علیہ السلام سے فیس ٹو فیس اس نے بات کی تب تو گرویدہ ہی ہو گیا اور کہنے لگا آج سے آپ ہمارے پاس بہت ہی معزز اور معتبر مہمان بن کے رہیں گے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں خوب نگہبانی کرنے والا اور خوب جاننے والا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے پھر یہ درخواست کی کہ آپ مجھے فائنانس منسٹر بنا دیجئے، زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیجئے، یعنی میں مالیات کے حساب سے بخوبی واقف ہوں۔ انی حفیظ علیم، آپ نے فرمایا کہ میں دولت کی حفاظت بھی خوب کروں گا اور میں اس علم کو اچھی طرح جانتا بھی ہوں۔ یعنی یوسف علیہ السلام اکنامکس کے ماہر تھے، مالیات کے کام کو یوسف علیہ السلام نے خود اپنے سر لیا۔ دیکھیں کسی بھی عہدے اور منصب کو اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اور پبلک کی خیرخواہی کے اندر اگر میں کسی منصب کو سنبھال لوں تو میں اور اس سے اچھے طریقے سے اس کام کو انجام دے سکتا ہوں، اتنی اچھی طریقے سے اور لوگ انجام نہیں دے سکتے، تو اس عہدے کو طلب کر لینا، اس کو مانگ لینا شان نبوت اور بزرگی کے خلاف نہیں ہے۔ اور جبکہ انہوں نے خود خواب کی تعبیر دی تھی کہ آئندہ آنے والے حالات اس ملک پر کتنے خطرناک ہونے والے ہیں، ان سب چیزوں کے مد نظر یوسف علیہ السلام نے خود بادشاہ سے درخواست کی کہ آپ مجھے فائنانس منسٹر بنا دیجئے، میں مالیات کے نظام کو بہت اچھا سنبھالنے والا ہوں اور ملک کے معیشت کو میں بہت اچھے طریقے سے لے کر چلوں گا۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ آتا ہے کہ جو شخص از خود کسی عہدے کو طلب کرتا ہے تو اس عہدے کا بار اس کے سر پر ڈال دیا جاتا ہے، یعنی غیبی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں آتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ صرف محض نفس پروری اور جاہو منصب آدمی چاہتا ہو، ہمدردی مخلوق کی پبلک کے ساتھ میں ہمدردی مقصد نہ ہو، دیانتداری مقصد نہ ہو، بلکہ اپنا جاہو جلال، اپنا منصب اور ایک عہدہ تلاش کرنا چاہتا ہو، یہ اس صورت کے اندر یہ وعید ہے کہ جو حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، مخلوق کے فائدے کے لیے ایک عہدے کو لے کر میں اس پہ بخوبی کام انجام دے سکتا ہوں تو اس عہدے کو طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اکنامکس کے ماہر تھے، انہوں نے اس عہدے کو خود لیا اور یہ کہا کہ آپ زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیجئے، اس پر مقرر کر دیجئے، میں اس کی بہترین حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور اکنامکس کے علم کو جاننے والا بھی ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں اقتدار دیا اور اس میں جہاں چاہتا قیام کرتا، ہم اپنی رحمت سے جسے چاہیں نوازتے ہیں، ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی تسلیاں دے رہا ہے ان لوگوں کو جو نیک نیتی سے چلتے ہیں، جو نیک بختی سے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں ٹھکانہ دیا۔ بتائیے کہاں کن کن پریشانیوں سے یوسف علیہ السلام گزر رہے ہیں کہ پہلے بھائیوں نے قتل کرنے کی سازشیں کی، پھر ان کو کنویں میں ڈالا، پھر کنویں سے بازار میں بکے، مصر کے بازار میں بکے، پھر زلیخا کے طرف سے الزام لگے، کس قدر پھر جیل ہوئی، کتنی پریشانیوں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مصر کا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بنا دیا۔ ان تمام واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ساتھ جو مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، اگر بندہ ان پریشانیوں پر صبر کرے تو یہ پریشانیاں پھر انسان کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بندے کو چیک کرتے ہیں، آزماتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کیا تم نے یہ گمان کر رکھا کہ میں تمہیں آزماؤں گا نہیں،
میں تمہیں چیک نہیں کروں گا، اور تمہارے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور تمہیں آزمایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پر طرح طرح کی پریشانیاں مصیبتیں ڈال کر اس بندے کو بعض دفعہ مضبوط کرتا ہے، اور یہ پریشانیاں انسان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ وقت انسان کا، پریشانیوں کا وہ وقت انسان کے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال ہمیں ان سب باتوں سے یہ سیکھنا ہے کہ اگر پریشانیاں کسی کو پر آئیں تو آتی اللہ کی طرف سے ہی ہیں، دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، لیکن ان تمام پریشانیوں پر ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا کہ ہم نے یوسف کو بہترین ٹھکانہ دیا، یتبوأ منہا حیث یشاء، جدھر چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں، خرچ اخراجات سب یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں ہیں۔ ریان ابن الولید بادشاہ تو سمجھ لیجیے صرف نام کا بادشاہ رہ گیا تھا، اور حقیقت میں بادشاہی یوسف علیہ السلام کر رہے تھے، جہاں چاہتے تصرف کرتے، اپنے حساب سے خرچ کرتے، آمد و رفت سارا ان کے نظام ان کے ہاتھ میں تھا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ تعالیٰ کر رہا ہم جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں، بے شک اللہ ہی نوازنے والا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ عزت و جاہ و جلال سب اللہ کے پاس ہے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہتا اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں عزت و مقام عطا کرتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ جو شخص نیکوکاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے ان کی دنیا بنا دیتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی میٹھا پھل دیتے ہیں، اور آخرت میں تو ان کا اجر و ثواب کیا ہی ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اخروی اجر و ثواب دنیا کے بڑے سے بڑے اجر و ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ جو دے گا وہ نوازے گا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کی دنیا بھی بہتر کر دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ولا اجر الآخرت خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، یقیناً آخرت کا اجر بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ جو لوگ آخرت پر یقین رکھ کے چلتے ہیں دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر یقین رکھتے ہیں، جن چیزوں کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لاتے ہیں، جن چیزوں سے روکنے کا حکم دیا اس پر روکتے ہیں، مطلب تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔